ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ ذکر فرمایا، اور واقعہ معراج سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کمال حاصل ہوا کہ آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے۔ اور اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو آپ دیکھیں پہلے والی سورہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمال کا ذکر تھا، اور اس سورہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ محبوب دوسرے لوگوں کو بھی کامل کر دیتے ہیں۔ تو پہلے خود کامل ہونے کا ذکر تھا، اب دوسرے لوگوں کو کامل کرنے کا ذکر ہے۔ اور ایک چیز اور یہ بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو آسمانوں کی طرف لے گیا، اور یہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی سورہ میں آسمانوں تک لے جانے کا ذکر ہے، اور یہاں پہ آسمانوں سے نازل کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک اور مناسبت یہاں پر ظاہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا، اللہ نے اپنے محبوب پہ کتاب نازل فرمائی اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی درجہ کی کامل کتاب ہے۔ ہر شخص اپنی طاقت اور اپنی فہم کے اعتبار سے اس سے نفع حاصل کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور اللہ کی پاکی بیان کرے، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ کجی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، آدمی جب باتیں کرتا ہے تو پہلے کچھ کہتا ہے، بعد میں کچھ اور کہہ دیتا ہے، لیکن قرآن مقدس کی یہ خوبی ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، آپ کو پورے قرآن میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا، ہر بات اپنی جگہ بالکل ایک دم پکی اور سچی نظر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یعنی اللہ کا کلام ہے، اس میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ بندوں کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، ایک بات کچھ ہوتی، دوسری بات کچھ ہوتی۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ ہے قرآن میں کجی نہیں ہونے کی کہ قرآن مقدس میں جو توحید، رسالت اور دیگر احکام شرع بیان کیے گئے ہیں، یہ سب سچے ہیں اور صحیح ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات حق سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ اور آگے جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ یہاں پہ دو باتیں بتائی گئی، ایک تو رسول آئے ہیں ڈرانے کے لیے، اور دوسرا خوشخبری سنانے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کا کام یہ ہے کہ گنہگار لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور نیک لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کی بشارت دیں۔ اور یہ طریقہ بھی ہے، اگر کوئی نقصان سے بچانے والی چیز ہے اور فائدہ پہنچانے والی چیز ہے تو پہلے بندوں کو نقصان سے بچایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں فائدہ پہنچانے والی چیز بتائی جاتی ہے، کیونکہ نقصان سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا لیکن نقصان میں، اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تب بھی کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، لیکن اگر نقصان سے نہیں بچا تو یہ بڑی اہم بات ہو جائے گی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ سے بچ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، یہ عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی بندہ کوئی نیک کام کرے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کسی گناہ سے بچ جائے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو آگے فرمایا کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر حسن کے اندر، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اس بندے کو دوبارہ جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب آگے ایک خاص بات یہ ارشاد ہو رہی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ یہ کافروں کی تین جماعتیں تھیں،
کفار عرب یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نصرانی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس طرح کے غلط عقائد اس طرح کے کفار و مشرکین کے اندر پائے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ان لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کہہ رہے ہیں ایک دم سراسر جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا معنی یہی تو ہوتا ہے کہ جو کلام واقع کے مطابق نہ ہو۔ ایک آدمی اگر کھڑا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کھڑا ہے، تو یہ واقع کے خلاف ہو گیا، اسی کو بولتے ہیں جھوٹ۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کھایا ہے، تو واقعہ تو یہ کہ آپ نے نہیں کھایا، لیکن آپ واقع کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ کھایا، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اپنے لیے نہیں بنائی، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، تو واقع کے خلاف جو بات کہہ رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور رب نے فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائی، اور ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں ہے۔ آدمی علم کی بنیاد پہ جو بات کہے تو اس کو سنا جاتا ہے، نہ یہ علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا، یہ بس صرف سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹی بات کی طرف کبھی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ رب نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت سنگین بات ہے جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کا قول کر لینا یہ اتنی سنگین بات ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائیں، اتنی سنگین بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور اس سنگین بات سے ان کو باز آ جانا چاہیے۔ لیکن کفار و مشرکین اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان رحمت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں بھیجا، ورنہ اس سے پہلے والی قومیں جب اس طرح کی باتیں کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کو نازل فرما دیتا تھا۔ اور اس کے بعد میں آگے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ زیادہ غم کی وجہ سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بازار میں تبلیغ کرتے، ان کو موسم حج میں جا کر کے منی کے اندر تبلیغ کرتے، حرم محترم میں آ کر کے انہیں اسلام کی طرف بلاتے۔ وہ اتنی سختی کرتے تھے، پریشانیوں میں ڈالتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں دین کی باتیں بتاتے تھے، یہاں تک کہ جب مکہ کے کافر پوری طریقے سے عاجز آ گئے تو پورے سرداروں کا ٹولہ بنا کر کے ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب سے آ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اے ابو طالب، آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، آپ اپنے بھتیجوں کو منع کر دیں، نہیں تو پھر ہم جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو ابو طالب نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو سردار اور بڑے معزز لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں اور دین کی دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنے بوڑھے چچا کی پیٹھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو، یعنی سب سے جنگ کرنے پر مجھے آمادہ نہ کرو، لہذا اس کام کو آپ بند کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ میرے چچا، اگر یہ میرے دائنے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، اور اس کے بعد میں کہیں کہ آپ یہ تبلیغ بند کر دو، تو سن لیجئے کہ میں جو دعوت حق لے کر کے آیا ہوں اسے ضرور میں لوگوں تک پہنچاؤں گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب فرما دے گا، اور یا پھر اس راہ کے اندر میں اپنی جان دے دوں گا، میں اپنے رب سے مل جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کی ہدایت اور تبلیغ کے لیے بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا غم کیا۔ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کے قلب کو صدمہ ہوتا، آپ دین کی دعوت دیتے، لوگ توجہ نہیں دیتے تو آپ کے قلب کو جو ہے وہ غم لاحق ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ زیادہ غم کی وجہ سے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔
یعنی اے محبوب آپ اتنا جو ہے وہ فکر کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اے محبوب اتنی فکر مت کیجیے آپ۔ تو اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بتا دیا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ افسوس نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو عذاب سے ڈرانے اور ثواب کی بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ایمان پیدا کر دینا، ان کے دل میں ہدایت پیدا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت دے دیجیے، اگر انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا تو ان کا فائدہ ہے، اور اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کا نقصان ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کو چاہے جس کے لیے چاہے گمراہی پیدا کرے اور جس میں چاہے ہدایت پیدا کرتا ہے، آپ ان پر غم کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں ان کے پیچھے، آپ بس دین کی دعوت پہنچا دیں، یہ اگر دین کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کا صدمہ نہ کریں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ نے تو تبلیغ کر دی، اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات کے اندر خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا تھا بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ مفہوم حدیث ہے، کیا میں نے دین کی دعوت اور پیغام تک پر پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، واقعی آپ نے پہنچا دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر جو ہے وہ لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے جو ہے وہ غم فرماتے تھے کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو یہاں پہ ارشاد فرما دیا آپ کا منصب سیدھا راستہ دکھانا ہے، باقی ان کے دل میں ہدایت کو جما دینا اور کسی کو مومن بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ ہوتا ہے نا کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل جب کوئی دوست بگڑ جائے یا اولاد بگڑ جائے تو آدمی جب سمجھاتا ہے تو جب سامنے والا نہیں مانتا تو دل کو تکلیف ہوتی ہے اور رنج ہوتا ہے، میرا بیٹا میری وجہ سے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہا، غلط کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ رہا، میرا دوست کیوں نہیں سدھر رہا، تو یہ غم ہوا کرتا ہے۔ یہ غم ہر آدمی کو نہیں ہوتا ہے، یہ غم اسی کو ہوتا ہے جس کو کسی سے بہت زیادہ پیار اور لگاؤ ہوتا ہے، ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے۔ زیادہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے وہ بگڑ جائے اور آپ سمجھائیں وہ نہ مانے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ کے رسول علیہ السلام کو لوگوں سے بڑا پیار تھا، آپ چاہتے تھے کہ ان کو جہنم سے بچا لوں میں، یہ جہنم میں نہ گر پائیں اور جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو اس محبت میں آپ جب دعوت حق دیتے تھے اور وہ نہیں قبول کرتے تھے تو فطری طور پر آپ کے دل کے اندر اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔